السلام علیکم ویوز آج بات کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو باہر کے ملکوں میں موو کرتے ہیں تو انہیں کن مشکلات کا جنرلی اگر دیکھیں تو انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، یہ اس ویڈیو کی ریکویسٹ آئی تھی کہ بھئی اس پہ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر ایک آپ بات کریں، آپ خود جو ہے ظاہر ہے کافی عرصے سے پاکستان سے باہر رہ رہی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم سب کا جو ہے یہ بھلا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ کچھ اور طرح سے ہو، یا آپ کہ اب کیا سمجھتی ہیں. ظاہر ہے کہ اب میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ 2007 میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا تھا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا زیادہ لمبا عرصہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم پاکستان سے باہر ہی رہ رہے ہیں. اچھا، تو اب اس میں دیکھیں، اب جو پہلی جو چیز دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے میں تو ڈاکٹر تھی، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا تجربہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں شادی کے بعد جو ہے وہ موو ہوئی. اب یہ بھی نہیں کہ بھئی میں خود آئی اور پھر جو ہے میری شادی ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ ان کی ساتھ ہی ظاہر ہے میں آئی تھی، اور زیادہ وہ موٹیویٹڈ تھے کہ انہیں پاکستان سے باہر جانا. ٹھیک ہے، میں اتنی نہیں تھی. میں اگر مجھے پاکستان میں بھی رہنا پڑتا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، بلکہ میں خوش تھی کہ بھئی اگر میں پاکستان میں رہتی تو شاید میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. حالانکہ میری فیملی تھی باہر، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے بھی باہر جانا ہے. مجھے کبھی کوئی اتنا اٹریکٹ نہیں کیا کوئی باہر کی زندگی. میں اپنے ہی کنٹری میں، مطلب اپنے ہی لوگوں میں خوش رہتی تھی. بہرحال پھر یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا اسپاؤس کیسا آپ کو مل جاتا ہے، یا اللہ نے کیسے آپ کی زندگی پلان کی ہوتی ہے. جن جن راستوں پہ اللہ نے آپ کو چلانا ہوتا ہے آپ ان پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو بات یہ ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا آپ باہر جا رہے ہو. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ وجوہات دیکھیں، زیادہ تر تو ہم پاکستانیوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں کہ بھئی پیسے کے پیچھے ہم جاتے ہیں. اب ہم کہیں کہ نہیں بھئی ہم رشتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم پیسے کے پیچھے جاتے ہیں، اچھی جاب کے پیچھے جاتے ہیں، اچھے لائف سٹائل کے پیچھے جاتے ہیں، اور مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں زیادہ باہر کے ملکوں میں اٹریکٹ کرتی ہیں. اچھا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ بھئی انہیں پاکستان میں اپنا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، اور اس لیے جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جو وجوہات بعض اوقات ہوتی ہیں لوگوں کو، حالانکہ وہ پاکستان میں سیٹلڈ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا انہیں لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے زندگی میں. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ انٹیلیجنٹ پرسن ہیں، لیکن آپ کی جاب جو ہے جیسے فار ایگزامپل کسی گاؤں کے کسی کونے میں ہوئی ہے، اور ادھر آپ کو جو ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے، وہ اتنا چیلنجنگ نہیں لگتا. یعنی آپ کا برین زیادہ چیلنجز چاہتا ہے، وہ زیادہ جو ہے نا چیلنجز کو فیس کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ جو ہے نا وہ، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہی صبح سے شام ہوتی ہے اور بس اس کے بعد زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا ڈپریس کر رہی ہیں. یہ بھی وجہ ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے لوگ جو ہے نا پھر وہ کسی بھی باہر کے ملک کا جو انہیں پسند آتا ہے تو ادھر وہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ اپنے ذہنی جو ایک آپ سوچیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کی سوچ کا جو کہہ لیں کہ بھئی، یعنی سوچ کا دھارا جو ہوتا ہے اس پہ وہ جو ہے نا وہ چلتا چلتا بعض اوقات وہ انسان جو ہے اپنے ملک سے باہر کہیں اور ہی پہنچ جاتا ہے. اور اچھا جی، اب یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ جا پاتے ہیں، کچھ نہیں جا پاتے. اچھا، اب یہ بھی دیکھیں کہ بھئی اب بات یہ ہے کہ آپ جیسے چلیں، آپ تو اپنے سروائیول کے لیے چلے جاتے ہیں ملکوں سے باہر، لیکن جو بات مجھے پسند نہیں آتی، مجھے شروع سے ہی پسند نہیں آتی، کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنے ماں باپ جو آپ کے ہوتے ہیں ان کو ادھر ہی چھوڑتے ہو پاکستان میں، اور آپ چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب جیسے میں دیکھوں تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی پیچھے، میں ادھر باہر کے ملکوں میں پھر رہی تھی اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور انہی میں ہی گم تھی. لیکن میں اپنے فادر کو اچھا سا ایک ٹائم نہیں میں ان کے ساتھ گزار پائی. وہی جو میں نے شادی سے پہلے وقت گزارا بس وہی تھا. تو وہ ایک افسوس رہ جاتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی. پھر اور میرے لائف میں اور پرابلمس چل رہی تھیں، میں ایون ڈیتھ پہ بھی جا نہیں پائی. تو لیکن یہ ہے کہ اب افسوس تو انسان کو بہرحال رہتا ہی ہے زندگی بھر کہ بھئی اس طرح سے ہو جاتا ہے جب. تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ بھئی آپ کے ماں باپ جو ہے نا وہ پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں. پہلے تو آپ یہ سوچیں. ٹھیک ہے. تو وہ اب دیکھیں، اب بات لڑکیوں کی تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جیسے اب ڈیسیژن اب خود سے نہیں لے پاتی، وہ جو جیسا ان کو پارٹنر مل جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے انہیں گزارا کرنا ہوتا ہے. اچھا، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر ظاہر شادی نہیں چلتی. اچھا، تو اینی ویز پھر وہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ نا فیکٹر ہمیشہ دیکھا کریں کہ آپ کی امی جو ہے پیچھے اکیلی نہ رہ جائیں، آپ کے فادر جو ہے پیچھے اکیلے نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ بھی زندگی کے معاملات جو ہوتے ہیں نا یہ اسی طرح چلتے ہیں. کیونکہ مطلب نئے لوگ دنیا میں آتے ہیں اور پرانے لوگ چلے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. اب دیکھیں، آپ کوئی جیسے پیچھے بیمار ہوتا ہے تو اب آپ یہ نہیں کہ بھی آپ اپنے جو ہے نا جس ملک میں رہ رہے ہو اس میں آپ کو چھٹی مل جائے گی اور آپ کو جانے دیا جائے گا، یا اگر چھٹی ملے گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ملے یا 3 ہفتے سے زیادہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیز آپ ہمیشہ جو ہے نا ایک زندگی میں مس کر دو گے. اچھا جی، چلیں اب فیصلہ لے لیا، باہر چلے گئے. ٹھیک ہے.
देखिए, सबसे पहले जो बाहर की दुनिया जहाँ पे भी आप चले जाओ, पाकिस्तान से बाहर बहुत एक फ़र्क, एक माहौल होता है। अच्छा, कुछ मैं आपको बताऊँ, मैं पहले ज़रा सऊदीया में रहती रही, उसके मतलब वो भी हम 1.5 साल ही रहे थे एज़ अ डॉक्टर, हम लोगों की जॉब थी तो मदीना में, तो उधर फिर उसके बाद आयरलैंड में ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड की जॉब हुई, उधर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उधर उसमें रहते रहे। अच्छा, फिर वो भी उधर 2 साल शायद हमने निकाले, उसके बाद हम इंग्लैंड में और अब स्कॉटलैंड में रह रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर है मेरी शादी भी टूट गई, मतलब कुछ अर्सा पहले अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि भई देखिए, ये सब ये ज़िंदगी के सारे जो है ना सिनेरियोज़ होते हैं, उसमें अब ये नहीं होता कि आप बाहर चले जाओगे तो आपके सारे दुनिया के मसले ख़त्म हो जाएँगे। देखिए, कुछ मसले डेफ़िनेटली ख़त्म होंगे, लेकिन कुछ मसले नए पैदा होंगे, ठीक है जी? और वो जो नए मसले होंगे फिर उनके साथ आपको अकेले ही डील करना पड़ता है। अच्छा, अब ये है कि भई बात ये है कि जैसे अब आप बाहर जाते हो, ठीक है? अब कोई भी मुल्क है, सबसे पहले आप देखेंगे कि लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज का एक बैरियर तो ज़ाहिर है रहता ही है। इवन आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश पाकिस्तान में बोल लो, लेकिन जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हो तो वो उनके एक्सेंट्स फ़र्क होते हैं, यानी कि लबो लहजा फ़र्क होता है। जैसे अब लिवरपूल के लोग और तरह से इंग्लिश बोलते हैं, स्कॉटलैंड के लोग उनके और तरह से अदायगी है। तो ये जो फ़र्क है वो आपको मतलब सर से गुज़रेगा, ठीक है जी? हाँ, ये बात है कि अगर आप अपने आप को ट्रेन्ड किया हुआ, आपने मूवीज़ वगैरह आप देखते रहे हो, इंग्लिश की न्यूज़ सुनते रहे हो, तो फिर भी आपको ये शायद इतने ज़्यादा मसले ना हों। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि अच्छे-अच्छे जो हैं वो शुरू में थोड़ी स्ट्रगल में पड़ जाते हैं, ठीक है? लैंग्वेज की वजह से, इवन इंग्लिश है। तो अब बाकी तो अब आप सोचें कि अगर आप मतलब कहीं पे भी चले जाते हो, डेनमार्क में चले जाते हो, नॉर्वे में चले जाते हो, तो उधर तो लैंग्वेज टोटली वो डिफरेंट तरह की होती है। तो उसमें किधर कितनी स्ट्रगल होगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। यानी इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं सबसे पहले जाके। अच्छा जी, फिर घरों के फ़र्क होते हैं। अब यूके में तो आपको पता है कि ज़ाहिर है आप शुरू में जो भी लोग आते हैं वो इतने बड़े घर नहीं होते, ठीक है जी? अच्छा, पता नहीं कोई लकीली आयरलैंड में जो घर थे, जो डॉक्टर्स के पास होते थे वो बड़े होते थे। पता नहीं वो शायद उधर शायद जो लैंड है उनके पास ज़्यादा या क्या है, पर उधर बेहतर घर थे। लेकिन जब हम इंग्लैंड और इधर स्कॉटलैंड में, इधर छोटे ही आपको शुरू में घर लेने पड़ते हैं, एक्सपेंसिव घर होते हैं, ठीक है जी? यानी कि आप जो ज़ाहिर है अब आप डॉक्टर होते हो तो जैसे अब आप थोड़ी अच्छी जगह पे ही रहना चाहोगे, ज़ाहिर है को बहुत यानी जंकीज़ के एरिया में नहीं आप रहना चाहोगे। तो फिर वो ये होता है कि भई आप जैसे हो सकता है कि उसकी प्राइस जो आम छोटा-सा घर जो पाकिस्तान में जैसे इसको जिसको कहते हो ना आप, ये 4 मरले का घर है और वो 2 स्टोरी में बना होता है, तो उस तरह का जो घर है इधर, उसका छोटा-सा पीछे लॉन भी होगा, तो वो तकरीबन 2 लाख पाउंड का होता है तकरीबन। अब तो खैर और ही महँगे हो चुके हैं, अब शायद आएगा 2,50,000 में भी समथिंग, ठीक है? तो अब मतलब प्राइसेज़ जो है वो एक फ़र्क हो जाती हैं। लेकिन चलें, घरों का तो ये होता है कि आप थोड़ी डाउन पेमेंट देते हो, ठीक है? जैसे आपने शुरू में दे दिए 10,000 पाउंड उन्हें दे दिए बैंक को, और वो बैंक आपको लोन दे देता, फिर आप थोड़ा-थोड़ा करके लोन जो है वो, जैसे आप किराया देते हो तो उसी तरह लोन जो है आप बैंक को पे कर रहे होते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है? ये सारे ही है। जैसे आप अमेरिका भी चले जाओ, ये उधर भी यही है, कनाडा में भी चले जाओ उधर भी यही है, अब इधर आ जाओ, इंग्लैंड में आ जाओ, इधर भी यही कुछ ही है, ठीक है? तो ये सब एक जगह ही तकरीबन यही होता है। अब हो सकता है और जब इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर फ़र्क हो, दुबई में ज़्यादा डिफरेंट होगा, उधर भी शायद है तो सही ऐसा कुछ, लेकिन थोड़ा फ़र्क होगा, ठीक है? तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे वेदर फ़र्क होता है। अब आप कहीं पे भी चले जाओ, तो कनाडा में चले जाते हो, वेदर बिल्कुल फ़र्क है। सर्दी बहुत होती है। अच्छा, पहले तो आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा यार, क्योंकि आप पाकिस्तान के हिले हुए होते हो, वो कहाँ आप कभी कभार ही मरीज आते हैं, कोई ये तो नहीं आपको हर वक्त, वो भी एक ऐसे फन टाइप ही कोई एक ट्रिप होता है कि भाई चलें जी 3 दिन के लिए मरी कोई चला गया, तो वो उतना सा बस आप कर लेते हो। इसके अलावा तो आपको कोई सर्दी का एक्सपोजर नहीं होता, तो पहले तो आपको समझ ही नहीं आती सर्दी में। अच्छा, शूज़ की समझ नहीं आती। पहले मुझे याद है कि शुरू में मैं अक्सर स्लिप हो जाती थी। अच्छा, वो फिर पता चला कि यहाँ पे ये वाले शूज़ नहीं चलते थे ना, हम लोग जैसे पाकिस्तान में वो शूज़ होते हैं, थोड़ी सी हील होती है, अच्छा जी वो टिक टिक, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलती। आप जो है वो ट्रेनर्स जो है वो पहनने पड़ते हैं, ठीक है? तो वहीं पे ही जो पाकिस्तानी ख़वातीन है वहीं पे ही उनका मुँह बन जाता है कि अब मैं जो है वो ट्रेनर्स पहन के बाहर जाऊँ। तो मतलब देखें ना, पाकिस्तान की लड़कियाँ जैसे तैयार होती हैं, ठीक है? अच्छा सा मतलब मुझे याद है कि हम लोग एक लेस जो मतलब दुपट्टे को लगवानी होती थी ना, वही लेने के लिए हम लोग वो जनाब डिफेंस में वो क्या था, अब बाज़ार मेरे जहन में नहीं आ रहा, जो आपको पता ही है, जो उधर के बाज़ार हैं लाहौर के, तो वो या अनारकली में हम लोग जनाब वो जाते थे कि वो वाली लेस मैंने लगवानी है, मैंने वो वाला जो है ना इस तरह से वो वाला ड्रेस लेना है। कभी ड्रेस लेने हम लोग जो है ना इसी तरह जाते थे, तो मतलब वहाँ पे ये फैशन होता है ना। अच्छा जी, फिर दर्जी से एक झड़प होती है। तो मतलब ये अब आप देखेंगे ये वाली लड़कियां जो हैं जब ये बाहर के मुल्कों में आप उन्हें लेके जाते हो। अच्छा जी, फिर हील होती है। अच्छा जी, वो मैं मेरी फ्रेंड लेके जाती थी एहसान शूज़ पे, हम लोग जाते थे कि भाई उधर चलेंगे, स्टाइलो फिर उधर था, तो फिर मतलब ये इस तरह से। तो अब ये जो लड़कियां हैं मतलब ये स्टाइलो के शूज़ पहनने वाली, इनको आप मुल्क से बाहर लेके जाते हो, तो अब इन्हें कहोगे चलो भाई जाओ, बच्चों को जो है ना तुम ज़रा ट्रेनर्स पहनो और जाओ,
تم جو ہے نا بچوں کو نرسری چھوڑا کرو گی، لایا کرو گی، تو وہ بیچاری مطلب وہ کتنا سیکریفائس کری، اور اوپر سے تم ایک بڑا سا کوٹ پہنو گی، ٹھیک ہے، کیونکہ باہر سردی ہوگی، تو کہاں تو وہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جو ہے وہ پاکستانی لڑکیاں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے جیسے ایک ادھر کا ایک نخرہ، تو اب وہ لڑکی بیچاری سیکریفائس ہی کرے گی نا. آپ سوچیں کہ ادھر ہی اس کا جو ہے دل مردہ ہو جائے گا، اسے کیا اس کو زندگی میں کوئی اس کے جو ہے نا کوئی اٹریکشن نہیں رہے گی. اچھا پھر عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی سیل پہ آپ نے جو ہے نا شاپنگ کرنی ہے. ویسے تو مطلب مجھے ویسے مطلب جو ان کے کڈس ڈیڈ اتنے زیادہ ہمیں ٹف ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں پیسے بچاؤ، یہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے نا اکثر لوگوں میں آ جاتا ہے کہ بھئی اچھا بھئی وہ لائٹیں بند کرو، بہت زیادہ بل آ جائے گا، اور پاؤنڈس جو ہے وہ یوز ہو جائیں گے، اور سیکنڈ ہینڈ کپڑے پہنو اس طرح کے. یہ بھی کچھ پاکستانی ادھر کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اندر کی بات جو ہے نا میں بتا رہی ہوں. تو یہ فرق ہوتا ہے، لیکن اب وہ دیکھیں فیملی کا فرق ہوتا ہے نا. لیکن جیسے کچھ وہ سیانے بندے ہوتے ہیں، تو وہ جو پاکستان میں بھی سیانے ہوتے ہیں وہ باہر کے ملکوں میں بھی سیانے ہی رہیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ باہر کے ملک میں ایسا بندہ آئے گا تو وہ جو ہے مطلب پاکستان میں وہ شیخ چلی تھا تو وہ ادھر آ کے وین ڈیم بن جائے گا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو وین ڈیم ہے وہ پاکستان میں بھی وین ڈیم ہے. وین ڈیم آپ کو پتا ہے کہ ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے، وہ میرے خیال ہمارے زمانے کا، اس لیے میرے ذہن میں بھی وہی نام آ رہا ہے. تو ٹام کروز ہے، یا چلے ٹام کروز کہہ لیتے ہیں، وہ سب کو پتا ہوتا ہے. تو جو پاکستان میں ٹام کروز ہوتا ہے نا بندہ، وہ باہر کے ملکوں میں بھی ٹام کروز ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ٹام کروز بننے کی. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو آپ باپ کے سر پہ جو ہے نا ٹام کروز بنے ہوئے ہوتے ہو، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ جب جاتے ہو تو ہر سطح پہ آپ کو جو ہے نا کمپیٹ کرنا پڑتا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ. آپ کو اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، آپ کو جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ دکھانی پڑتی ہے. تو پھر جو ہے نا آپ ٹام کروز بن سکتے ہو، اور آپ اپنی فیملی کو اچھی طرح رکھ سکتے ہو، اچھی طرح سے جو ہے وہ رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک جو چلیں، یہ تو میں بالکل ہی فضول سی باتیں کچھ ذہن میں آ رہی ہیں تو وہ میں کرتی جا رہی ہوں، لیکن چلیں یہ بھی کسی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان باتوں میں. تو اینی ویز دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں نے بتایا کہ جو کلچر کا فرق ہے، گھروں کی بعض اوقات جو ہے آپ کو پسند نہیں آتی، بند گھر ہوتے ہیں. اب جو سردیوں میں جہاں سردی ہر وقت رہتی ہے، آپ سوچیں نا، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گھروں کو بند رکھنا پڑتا ہے. وہ ایک بند رہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کا خود بھی باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا، تو وہ گھروں میں ہی بند سا ایک کلچر ہوتا ہے. وہ چاہے آپ کینیڈا کا کوئی سرد ایریا لے لیں، یا آپ انگلینڈ لے لیں، تو انگلینڈ میں چلیں کبھی آ ہی جاتی ہے گرمی، لیکن یہ ہے کہ بھئی اتنی زیادہ کبھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز جو ہے نا ویدر کا فرق ہے. آپ مس کرتے ہو دھوپ کو، آپ مس کرتے ہو کہ یہاں اللہ کبھی دھوپ آئے، وہ والی جو ایسے پینیٹریٹنگ سی دھوپ ہوتی ہے نا جو پاکستان میں، آپ سوچیں کہ وہ میں نے کتنی مس کی. یعنی ابھی تک ہی ہم مس کرتے ہیں کہ وہ پینیٹریٹنگ دھوپ جو ہے نا وہ لینے کبھی پاکستان آپ جاتے ہو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے وہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی. اور میں تو نہیں جا سکتی. مطلب میں گئی ہوں 2-2.5 سال پہلے، اور مجھے بہت گرمی لگی ہے، دھوپ بہت زیادہ تیز تھی اور برداشت نہیں میں کر سکی تھی. اچھا اینی ویز مطلب اب آپ دیکھیں کہ ویدر کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا پھر آپ کو جو ہے نا، یعنی ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لوگ، جیسے اب میں اکثر آپ لوگوں کو کہتی رہتی ہوں کہ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دھوپ ادھر ہوتی نہیں ہے، نہ وہ دھوپ میں بےچارے وہ نہ اتنی نکلتی ہے، اور نہ وہ اچھی والی پینیٹریٹنگ سی وہ جو سکن میں گھستی ہے جو پاکستان کی دھوپ، وہ ادھر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ ہی ہوگا جہاں پہ بھی آپ ٹھنڈے ملک میں جاؤ گے نا. اگر تو کسی گرم ملک میں جاتے ہیں پھر تو چلیں اور بات ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے ملک میں جاتے ہو تو ادھر یہی کچھ ہی آپ کو دھوپ نہیں ملتی. اور یہ چیز بڑی بندے کو نا ڈپریس کرتی ہے. اکثر لوگ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. یو کے کی تو ڈپریشن کی ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی دیسی لوگوں میں خاص طور پہ کہ دھوپ بچارے جو ہے نا ان کو نہیں ملتی. تو پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے اب تھوڑا اگر بہتر جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ دبئی چلے جاتے ہیں، ایجپٹ چلے جاتے ہیں، وہ پھر یا اسپین چلے جاتے ہیں، پرتگال، اس طرح کے ایریاز میں وہ جا کے تو تھوڑا دھوپ لگوا کے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے چکر. اچھا جی یہ ہو گیا. اچھا جی آپ جو باتیں ہیں کہ یہ تو ہو گیا. اچھا خاتون خانہ چلیں آپ لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے میاں جیسے آئیں گے تو وہ جاب کریں گے، اور یہاں پہ ورکنگ آورس بھی جو ہے نا پاکستان میں تو بڑے اچھے سے ہوتے ہیں. بھئی آرام سے آپ 8 بجے جاتے ہو، جیسے فار ایگزامپل آپ کا ہاسپٹل سٹارٹ ہوتا ہے 2 بجے سے بھی پہلے ڈاکٹرز آرام سے آ جاتے ہیں، مطلب 1:30 بجے کبھی آ جاتے ہیں، کبھی بیچ میں ریلیکس ایک ٹائم چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں سموسے چل رہے ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ باہر کے ملکوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. باہر کے ملکوں میں تو سموسے ہی نہیں ملتے، پہلے تو بات یہ. اور ریلیکس ہونے کا تو کوئی اتنا تصور. اب میڈیسن کی بات کریں تو دیکھیں اس میں تو بہت کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو وہ بریک وغیرہ دیتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آپ صبح کے اٹھتے ہو، ٹھیک ہے 6 بجے آپ اٹھتے ہو، اور شام کے 6 بجے
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी कोई लेट आ सकता है, 6:30 भी बज सकते हैं, तो तब आप जो है ना अपने घर में दाखिल होते हैं। सुबह के 6 बजे आप उठे इसलिए 6 बजे थे क्योंकि आपने अपने आप को तैयार करना था जाने के लिए, 7 बजे आपने घर से निकलना था, ठीक है? और तकरीबन 45 मिनट्स, आधा घंटा कभी वो आपको रोड्स पे लग जाता है। बेशक इतना डिस्टेंस नहीं हो, लेकिन वो इधर जो है ना कंजेस्टेड ट्रैफिक्स होती हैं, उसमें आप फँसे रहते हो, ठीक है जी? तो ये बात है। तो अब ये है कि आप देखें कि वो सारा दिन वो बंदा वायर रहता है, जो भी काम करता है। तो अब इसमें कोई हो सकता है कि जैसे आप कोई स्कूल में चलें काम करता है, तो हो सकता है कि वो 3 बजे आ जाए। ये अब मेडिसिन वाले तो ऐसे ही फ़ॉलो करते हैं कि वो सुबह के 6 बजे उठते हैं, बच्चों को तैयार किया, बच्चों को नर्सरी में छोड़ा, या स्कूल में तो मुश्किल ही है ज़ाहिर है, या किसी नैनी के हवाले किया। नैनी भी वो जो है ना फिर सुबह-सुबह आती है और उसको टेक ओवर करना होता है। आप इधर बच्चों को अकेले नहीं छोड़ के जा सकते हो। ये तो देखें कि भई ये भी एक कितना बड़ा मसला होता है कि भई बच्चा अगर आपके साथ है कोई, उधर से आप लाते हैं पाकिस्तान से, और फिर आप कहते हो कि भई अच्छा भी मैं भाग के तो मैं शॉप से कुछ पकड़ लाऊँ। लेकिन आप बच्चे को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि सोशल जो सर्विसेज़ है, जैसे इधर अब ज़ाहिर है आपके इर्द-गिर्द गोरे लोग होते हैं, और वो अक्सर फिर वो आपकी शिकायत भी लगा सकते हैं कि ये जो मदर है ये नेग्लिजेंट मदर है, ठीक है? और ये बच्चों को अकेला छोड़ के तो ये चली जाती है। वो पुलिस को कॉल कर देंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन को कॉल कर देंगे, और वो क्या करेंगे कि वो फिर हो सकता है पहली दफ़ा आपको वार्निंग दे दें, लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा तो वो ले जाएँगे आपका बच्चा उठा के, इसी बात पे कि आप ये अकेला बच्चा, छोटा खासतौर पे जो टॉडलर हो जैसे, या कोई भी ऐसे है। वैसे तो वो ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में भी इतना छोटा बच्चा तो नहीं छोड़ते हो, लेकिन कभी कोई होता ही है ना कि बच्चा जैसे कॉट में सो रहा है, तो आप उसे छोड़ के तो थोड़ा-सा चलो मैं शॉप से कुछ बाहर से पकड़ के ले आऊँ, तो वो लेकिन इधर ये नहीं कर सकते आप, इतना सा भी नहीं कर सकते। मदर जो है उसको बेबी के साथ होना चाहिए। हाँ, और बात है कि कोई थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे घर में, तो फिर वो भी वैसे अलाउड नहीं होता, लेकिन ये बड़ा बच्चा भी फिर ज़ाहिर है 16 साल का हो तकरीबन, तो उसके साथ भी मेरा ख़्याल है कि 3 ईयर्स ओल्ड जो बच्चा है शायद वो छोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा छोटा वाला बच्चा भी नहीं आप छोड़ सकते इतने बड़े बच्चे के साथ। तो मतलब पेरेंट्स को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी पड़ती है, ठीक है जी? तो ये तो बच्चे वालों का मामला है, और ये भी काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ये डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आपके जैसे मियाँ हैं वो तो जॉब में चले गए, ठीक है? और आप फिर घर में होती हैं, अब बाज़ औक़ात इतनी फ्रेंडशिप भी नहीं होती किसी से, ना पता होता है। और फिर ये भी होता है कि देखें, बाहर के मुल्कों में ना जैसे पाकिस्तानी मुसलमान एक इलाके में रह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जॉब जो है वो कहीं बहुत दूर है, और आई मीन आप फिर उन एरियाज़ में नहीं रह सकते हो जहाँ पे थोड़ा चले करीज मिल जाती हैं और थोड़ा अपने लोग नज़र आते हैं, तो वो ऐसे एरियाज़ में ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जाएँ। हो सकता है आप बिल्कुल एक गाँव में किसी में बैठे हुए हो, बाहर जो है ना आपको बस वो कोई मतलब झीलें हैं और दरख्त हैं और इस तरह से खामोशी है, और गोरे कहीं दूर दराज छोटे मोटे घर हैं उस तरह से, तो ऐसा भी कोई हो सकता है कोई एटमॉस्फेयर कहीं पे। और वो जो है ना फिर ऐसे माहौल में ये होता है कि बिल्कुल ही खामोशी, तन्हाई, और कोई फ्रेंड भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करो? फिर यही है कि बस घर के काम कर दो, बच्चा देख दो, और फिर अक्सर लोग इसमें भी बहुत परेशान हो जाते हैं। ख़वातीन जो हैं, चले बंदा तो क्या काम पे चला गया, उसको उधर लोग मिल गए, बाज़ औक़ात उधर ही कोई पाकिस्तानी मिल गया, उधर थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई, तो लेकिन ये होता है कि भाई ख़वातीन बेचारियाँ सफ़र करती हैं बहुत ज़्यादा कभी-कभी ऐसे मुल्कों में जब बाहर चली जाती हैं। इसीलिए आपको पता है कि लोग जो है ना वो यूके को प्रेफ़र करते हैं। यहाँ ये फ़ायदा होता है कि भई आपको हर जगह ही पाकिस्तानी मिल जाते हैं। यानी कि ठीक है, यहाँ पे भी एरियाज़ हैं जो कि चलें बहुत गोरों के हैं, और कुछ हैं जो कि हैं, लेकिन फिर भी आपको ना पाकिस्तानी कहीं थोड़ा-सा मिल जाते हैं, या खाना मिल जाता है, हलाल मिल जाता है। फूड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हलाल कुछ जगह होती हैं जहाँ पे हलाल ही नहीं मिलता। अब हलाल जो है वो, जैसे अब मैं आयरलैंड में रहती रही तो वहाँ हलाल फूड नहीं मिलता था। तो वो लेने के लिए तो जो है ना हम एक और सिटी में जाते थे, यानी साथ जैसे ट्विन सिटी होती है, तो उसमें जाते थे। जैसे अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अगर गुजरांवाला में रहते हो तो थोड़ा-सा आप ट्रैवल करते हो लाहौर तक, और उधर से खाने लेके तो आएँ। तो ये इस तरह से कोई एक सिलसिला था, ठीक है जी? तो बाज़ का ये भी एक मसला होता है, मसाले नहीं मिलते, हलाल गोश्त नहीं मिलता, और फ्रेंडशिप्स नहीं होती जल्दी-जल्दी, आपको पता है कि फ्रेंडशिप्स नहीं होती। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है आप कितने सोशल मतलब मज़ाज के हैं, और कितने, या आप अकेले तन्हाई पसंद हैं, ठीक है? अगर तो आप तन्हाई पसंद हैं, तो फिर तो आप और ही आपने और तन्हाई का शिकार हो जाना है। लेकिन अगर आप थोड़े से सोशल हैं, तो फिर ये हो सकता है कि थोड़ी फ्रेंडशिप्स हो जाएँ आहिस्ता-आहिस्ता। वो भी देखेंगे, एक वो जो ट्रस्ट का एक जो रिलेशनशिप है वो बनते-बनते कितनी देर लग जाती है। यानी कि पाकिस्तान में ना हमें बहुत सी चीज़ें फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें ना बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी फैमिली आपके दुख सुख में शरीक होती है, बच्चों की बर्थडे होती है, फैमिली आपके साथ होती है, कोई अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, आपकी फैमिली चले आ जाती है, और उस फैमिली को आप बड़ा पुराना जानते हो, ठीक है? उसमें ये नहीं है कि कोई नए सिरे से आपको किसी को जानना है कि अच्छा यार इसकी क्या अच्छी आदतें हैं, इसकी क्या बुरी आदतें हैं, इसका क्या है, क्या है, वो है। तो फिर वो ये होता है कि यानी कि नए सिरे से ना आपको एक अपनी दुनिया बिल्ड अप करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा
مطلب مشکل کام لگتا ہے، یعنی اگر آپ باہر کے ملکوں میں رہتے ہو۔ اچھا پھر ادھر جو ہے چلیں اور تھوڑا اور طرح کی باتیں کرتی ہوں میں، شاید میرا خیال ہے زیادہ فیملی اورینٹیڈ بات کریں، کیونکہ ظاہر اب کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکے ہوں جنہوں نے اکیلے میں جانا ہو ملک سے باہر، تو وہ اب تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اب فیملی کے ساتھ باہر جانا اصل میں ڈفرینٹ ہے، وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے اب میری بیٹی آئی، وہ 3 سال کی تھی، اچھا اس کو جو ہے نا وہ ادھر اتنی لاڈوں میں پلی ہوئی تھی، مطلب پہلی بچی تھی، وہ اپنی دادا کے ساتھ رہتی تھی، اس کی دادی اس کو پراٹھا کھلاتی تھیں، اس طرح سے، یعنی نا وہ بچی اس طرح سے لاڈوں میں پلی ہوئی ادھر آئی، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی اتنی کیئر ہوتی تھی کہ اس کا جو پانی تھا وہ ہم ایک اور سٹی سے لاتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ میرپور میں رہتی تھی تو اس کو پانی جو تھا، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں یہ ذرا بوٹلز بڑی والی جو ہوتی ہیں اب تو ہر جگہ مل جاتی ہیں نا، تو وہ اس کو وہ جو پانی تھا وہ اس کا جب چاچا جاتے تھے پنڈی تو وہ لے آتے تھے ادھر سے نا بوٹل بڑی والی، یعنی یہ اس طرح سے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک فیملی کا ایک سیٹ اپ سا ایک ہوتا ہے، تو کوئی جیسے آپ کے بچے کا بھی تھوڑا چھوٹا موٹا کوئی کام، جیسے کوئی اب خالہ ہے، پھوپھی یا چاچا، یہ بہت رشتے جو ہے نا آپ کو ہیلپ دیتے ہیں پاکستان میں۔ تو باہر کے ملکوں میں ہمارے بچے تو بےچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رشتے بھئی کہاں ہیں، اور نہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ اچھا بھی وہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، یا کیا ہے، یا عید پہ انہوں نے کیا پہنا ہے یا کیا کیا ہے، وہ نہیں کرتے بادر، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ باہر چلے گئے ہیں بس گئے دفعہ۔ اچھا تو یہ سارے مطلب تجربے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ، وہ جو لوگ مطلب جو آپ کے سامنے ہوتا ہے پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ باہر کے ملکوں میں جا بستے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ سیلفش سے لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے پھر یہ خود ہی جا کے رہیں، تو وہ یعنی نا ہر طرف سے ہی سفرنگ آپ کی لائف میں آ جاتی ہے۔ اچھا جی پھر عید منانا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی عید کیسے منائیں باہر کے ملکوں میں۔ اب ظاہر ہے چلیں کوئی فرینڈ شپس ہو گئی ہیں تو چلیں اور بات ہوتی ہے کہ بھئی کوئی دوست آپ کے گھر آ گیا، کھانے پہ آپ نے بلا لیا، یا آپ کسی کے گھر چلے گئے، وہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن اب پاکستان میں جو عیدیں ہوتی ہیں، امی کا گھر ہوتا ہے یا اس طرح سے، تو وہ باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتا۔ وہ آپ پھر وہی مطلب آپ وہی پتہ نہیں بیچ پہ چلے جائیں گے، پتہ نہیں تھوڑا سا ایسے باہر گھوم گھام کے تو پھر آ جائیں گے، بس یہ آپ کی عید ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھی کتنی آپ کی فرینڈ شپ ہے اور کتنا آپ مسلم ایریا میں رہ رہے ہو، یہ اس پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، ورنہ تو اس سے بھی روکھی پھیکی سی عید ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ تو ایسے باتیں ہو گئیں، اب جو میرے ذہن میں اصل میں آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اچھا اب اس میں دیکھیں کہ جو غلطیاں اصل میں جو لوگ جو ہے نا کرتے ہیں ہمارے، میں وہ آپ سے مینشن کرتی ہوں۔ ایک تو دیکھیں پہلے آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہو آپ کو وہاں کے لاز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری لڑکیاں یا ہمارے آدمی جو ایک غلطی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی قانون کا پتہ نہیں ہوتا، اس جگہ پہ آپ جا کے جب رہتے ہو نا تو پھر آپ پہ پاکستان کا لا اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ پہ اس ملک کا لا اپلائی ہوتا ہے۔ اس ملک کے لا کو آپ کو بیسک سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا جی یو کے میں لا کا جو ہے کیا ہے، بھئی اس میں یو کے کا لا بھئی آپ مطلب کیا ہے، یا اس میں مطلب کیا میرے رائٹس ہیں، یا بھئی کہاں میں پھنس سکتا ہوں، کیا ہوتا ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے یہ پاکستان میں مطلب آپ کسی کو گالی دے دیتے ہو، کچھ ہو جاتا ہے تو، لیکن یہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں آپ کسی کو کہہ دیتے ہو کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یو کے میں اگر آپ کسی کو کہتے ہو نا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، یا میں نے تمہیں کس طرح کی آپ کلنگ کی دھمکی دے دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ سزا ہے، اس پہ آپ کو 10 سال آپ کو قید ہو سکتی ہے آرام سے، اگر یہ چیز ثابت ہو جائے۔ ایک دو آپ کو جو ہے نا لے آؤ آپ گواہی کہ بھی اچھا جی اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے، دھمکی دی ہے مجھے مارنے کی، تو وہ بندے کو پکڑا جائے گا، وہ چاہے کسی بھی لیول کا وہ بندہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اب یہ ہم سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ پاکستان میں جیسے ایک بہت بڑے آفیسر ہیں یا تھے تو، لیکن جو پاکستان سے باہر آپ جاؤ گے، آپ مطلب اب یو کے ہے، آپ بے شک آپ ادھر کا جو ہے نا کوئی جون سا بھی پرسن ہو جو جس کے آگے پیچھے 10 نوکر رہتے ہوں، لیکن وہ جب ادھر آئے گا یو کے میں تو یہ وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کتنے بڑی جی ٹاپ شاٹ اپنے کنٹری میں ہو، یہ لوگ آپ کو اس طرح ڈیل کریں گے جو کچھ آپ ان کے سامنے پیش کرو گے۔ اگر آپ خود کو کرمنل کے طور پہ ان کے سامنے پیش کرو گے تو وہ آپ کو کرمنل سمجھ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کوئی پڑھی لکھی عورت ہے، آپ کو یہاں کے جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے لوگ بدتمیز سے ہوتے ہیں، یوزلی گالیاں دے دیتے ہیں، دھمکیاں دے دیتے ہیں، اور نوزی لوگ ہیں ہمارے، مانیں اس بات کو، میں تو مانتی ہوں نوزی سے لوگ ہیں، دوسرے کی پرائیویسی میں گھستے ہیں جو کہ یہاں پہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مطلب گوریاں بہت زیادہ ان کو سٹیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی بعض کا گوریاں مائنڈ کرتی ہیں کہ یہ کیا بھئی، یہ کیوں ہمیں سٹیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ تھوڑا سا نا ان چیزوں پہ کام کریں
کہ بھئی مجھے باہر جانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بھی جو لڑکے اکثر انہیں پرابلمس ہوتی ہیں، دیکھیں ایک وہ میں بات سے بات نکل ہی گئی تو یہ بھی چلیں میں بتا دیتی ہوں، کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ جیسے اب سنگل لڑکے آتے ہیں، ظاہر اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اب وہ یہ اکثر آپ نیوز میں سنتے ہو، اس لیے میں نا آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب کہیں ان کی کسی لڑکی گوری کے ساتھ فرینڈ شپ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک لڑکی جو فرینڈ بنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب وہ کوئی بھی سیکشل ریلیشن شپ میں بھی جانے کو تیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو لوکل ایک کلچر ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ کا مطلب بعض کا صرف ایک فرینڈ ہوتا ہے کہ ہائے ہاؤ آر یو، اچھا جی، وہ ہم ٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایک جس نے آپ کو مطلب آگے تک لے کے جانا ہے وہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے لوگ نا وہ فرینڈ شپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا جی لڑکی اب فزیکل ہونے لگی ہے، یا اب یہ بس اپنے جو ہے نا اب اس کو اپنے اپارٹمنٹ پہ بلا لو تو بس جی وہ تیار ہے۔ تو اب وہ لڑکی تو اگر آپ کے پاس آئے گی بھی ملنے تو اگر وہ ریڈی نہیں ہے، آپ اس سے کچھ کرنے لگتے ہو، وہ کہہ دیتی ہے نو، ٹھیک ہے۔ نو کا مطلب ادھر جو ہے نا نو، اور وہ لڑکی کا جو ہے نا اس پہ جو لا ہے نا وہ اس پہ اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جب وہ نو کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو کہ بھی ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لڑکی کے انکار میں بھی اقرار چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے یہ ایک آپ ڈراموں میں فلموں میں دیکھتے ہو کہ نہیں لڑکی کا جو ہے وہ انکار میں بھی اقرار ہے، یعنی کہ لڑکی اگر نو کہہ رہی ہے تو ویسے وہ بیچاری شائع ہو رہی ہے، لیکن ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی نو کا مطلب یہ ہے کہ شی از ناٹ انٹو یو، ٹھیک ہے، وہ اس حد تک تمہیں نہیں پسند کرتی کہ تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، تم اپنی جگہ میں رہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ رک جائیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں، نہ اس کو جو ہے نا پیچھا کریں اور نہ اس کو فون کریں اور نہ پھر اس کو بلائیں، وہیں پہ رک جائیں، کیونکہ اس کے بعد لا نے آپ کو پکڑ لینا ہے۔ عورت کی ادھر بہت زیادہ سنتے ہیں اور عورت کی یہاں پہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے یہ ملک شاید ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ایک ذہن میں لے کے جائیں کہ بھئی کیا ہے یہ۔ اچھا پھر یہ ادھر کا جو لا ہوتا ہے کہ بھئی انڈر ایج کوئی لڑکی ہے جیسے 18 سال سے نیچے ہے، اور آپ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 25 سال کے ایک جوان ہو، تو اب آپ اس کے ساتھ وہ ظاہر ہے یہاں کی 17 سال کی لڑکی تو وہ فل فلیج ینگ لڑکی لگے گی، ہو سکتا ہے وہ 20 سال کی نظر آ رہی ہو، آپ کہتے ہو کہ بھئی یار یہ تو ریڈی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری گرل فرینڈ بننا چاہتی ہوں، آپ کہتے ہو ہاں سو بسم اللہ، تو آپ کہتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے میں بھی سنگل ہوں، یہ بھی ہے تو یہ ہے نا، لیکن وہ اصل میں جو لا کے مطابق ہے وہ انڈر ایج لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انڈر ایج لڑکی کے ساتھ جو ہے نا آپ جیسے اب وہ انڈر ایج لڑکی کہہ دیتی ہے نا جا کے پولیس کو کہ یہ جو بندہ ہے یہ 25 سال کا ہے، فلی ایڈلٹ ہے، اور یہ مجھے سیکشولی ابیوز کر رہا تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابیوز نہیں کر رہے، کچھ ہو رہا تھا جو کہ دونوں کی مرضی سے ہو رہا تھا، تو لا جو ہے نا اس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ بالکل آپ کرمنل ثابت ہو جاؤ گے اگر جو ہے نا کچھ بھی ایسا کہیں ہو جاتا ہے کہ بھئی مطلب وہ لا کہے گا کہ بھئی وہ انڈر ایج لڑکی تھی، ٹھیک ہے، اور تم نے جو ہے نا اس کو بہلایا پھسلایا ہے، بے شک وہ لڑکی بہت چلاک ہو، بے شک وہ مطلب کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب میں بہنوں والی ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ سب پتہ ہونا چاہیے، کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہو دیکھیں انسان پہ شیطان آ جاتا ہے، انسان بہک جاتا ہے، لیکن آپ کو اگر صحیح انسان بن کے رہنا ہے آپ کو اپنے لاز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پہ کیا لاز اپلائی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ چیزیں ہوگی کمیونٹی میں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ بھی دیکھیں اب ہم لوگ جیسے اب پاکستان میں آپ رہتے ہو، کہیں پہ بھی گن ڈالتے ہو، کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں پہ بھی گاڑی کھڑی کر دیتے ہو، کہیں پہ بھی جو ہے نا گاڑی کھڑی کر دیتے ہو، تو اب باہر کے ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھی جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہو کہ وہ پراپر ایک پلیس ہوتی ہے، ورنہ پھر پولیس آتی ہے چلان کر دیتی ہے، آپ کو پوائنٹس لگ جاتے ہیں، اوور سپیڈنگ جیسے ہے اب اس پہ بھی پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پوائنٹس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اب میں جا رہی تھی، جیسے اسپیڈ لمٹ تھی فار ایگزامپل 40 مائلس پر آور، ٹھیک ہے، اور میں جا رہی تھی، مجھے جلدی تھی، میں ادھر سے گزری جناب 70 مائلس پر آور پہ گزری، تو ظاہر ہے کہ وہ اب ادھر یہاں پہ یہ نہیں کہ اب پولیس کھڑی ہوگی، انہوں نے لگائے ہوتے ہیں کیمرے، ٹھیک ہے جی، وہ بعض کا چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض کا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض کا چھپے ہوتے ہیں، اور بعض کا پولیس جو ہے نا وہ چھپ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا آپ کی اسپیڈ لمٹ نوٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اب وہ آپ کی اسپیڈ لمٹ پکڑتے ہیں، آپ کی تصویر بھی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ جو تصویر ہے وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر گاڑی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کا ڈرائیور رجسٹرڈ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ آپ کل جو ہے نا اتنی زیادہ اسپیڈ پہ جا رہے تھے اور اب آپ کو پوائنٹس لگ گئے ہیں 3 پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے نا میرا خیال ہے 12 پوائنٹس اگر آپ کو لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اسی طرح آپ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ آئے دن آپ اوور سپیڈنگ میں پکڑے جا رہے ہو، اور اس طرح کے آئی تھنک 3 ایونٹس ہو چکے ہیں، تو آپ کا لائسنس یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ کا لائسنس آپ کا چلا گیا۔ پھر آپ کو نئے سرے سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا، پھر نئے سرے سے جو ہے وہ سارے آپ اسی طرح لرنر ڈرائیور کے کچھ لیسنس لینے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہ ملے گا، لیکن کچھ عرصہ آپ گزارو گے لائسنس کے بغیر، ٹھیک ہے جی۔
اچھا یہ تو باتیں ہو گئیں، اب یہ لا کی بھی آپ دیکھ رہے ہو، اب پاکستان میں دیکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی گاڑی ادھر سے گزر رہی ہے ادھر جا رہی ہے، وہ باہر نکل کے آپ کسی کو گالیاں دے دیتے ہو، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، اور یا وہ بھی آپ کو گالیاں دے دیتا ہے، بات برابر ہو جائے. ادھر نہیں ہے، ادھر دیکھیں گورے ہیں وہ آپ کو آپ کی اسکن کلر کے مطابق بھی جو ہے وہ پرکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ جو ہوتے ہیں نا نسل پرست گورے ہوتے ہیں. نسل پرست کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ریسسٹ گورے ہوتے ہیں. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو حالات یو کے بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں اور ہم لوگ گھروں میں ہی دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ریسسٹ گورے جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو پسند نہیں کرتے. آپ بے شک جو ہے نا کتنی پیاری لڑکی ہوں پاکستان کی، یا کتنے ہی اچھے انٹیلیجنٹ پرسن ہوں، جس نے آپ کو اسکن کلر پہ پرکھنا ہے وہ اس نے مطلب آپ کو پسند نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ ہی ہے. اب یہ جہاں پہ بھی ہیں، چاہے امریکہ آپ چلے جاؤ، چاہے کینیڈا میں چلے جاؤ، آسٹریلیا میں چلے جاؤ، نیوزی لینڈ میں چلے جاؤ، کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کی بات ہے، یہ ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈس لائک بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، آ کے آپ کو مکہ مار جائیں گے اسی بات پہ کہ تم پاکستانی ہو، تم مطلب ایشین ہو، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ ششدر ہو کے اس کا منہ دیکھو گے کہ یہ کیوں مجھے مار گیا ہے. لیکن ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ایریاز میں اگر آپ کبھی چلے جاتے ہو کوئی، یا کہ کہیں کوئی بس بدقسمتی ہوتی ہے تو ایسے بھی لوگوں کو کبھی کبھی ایسے کوئی مار بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی دھکا دے دیتا ہے یا مار دیتا ہے یا اس طرح سے. تو ایسے بھی ایریاز ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے ہر جگہ. تو یہ اب پاکستان میں آپ کو یہ نسل پرستی ٹھیک ہے تو صحیح ہے، پاکستان میں بھی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے، ادھر بھی بہت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی ہم جن شہروں میں رہتے ہیں تو اب مطلب ان میں ظاہر پنجابی ہیں تو سارے پنجابی ہیں، وہ یہ نہیں کہ بھی اب پنجابی جا کے کشمیری کو دھکا دے دے گا کہ تم دفعہ ہو جاؤ. تو وہ ایسا نہیں ہے، کوئی آپ کو پاکستان سے نکلنے کا نہیں کہتا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم نکل جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے. اچھا باقی یہ ہے کہ دیکھیں اب پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ کو بجلی ملے گی سارا دن، آپ خوش ہوں گے، آپ کو فاسٹ انٹرنیٹ ملے گا، آپ نے خوشگوار آپ کا موڈ ہو جائے گا کہ زبردست انٹرنیٹ ہے، اچھی موویز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے. اچھا تو یہ سب جو ہے نا یہ آپ کو ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر سب کچھ بہترین ملے گا. جو نہیں ملے گا فوڈ جو پاکستان کے ہیں ظاہر ہے کہ وہ آپ مس کریں گے، وہ نہیں ملتے، امی نہیں ملتی، اور رشتہ داروں کی محبت نہیں ملتی، اور آپ کو آپ کے بچوں کو جو ہے وہ پیار نہیں ملتا جو ایک خاندان سے ملتا ہے. اور جناب اس میں اور کچھ سوچیں، اب جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے میں آپ سے نا وہ کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب دیکھیں کہ اب کام میں نے آپ کو بتایا کہ بھی لانگ آورس ہوتے ہیں بعض اوقات، کہ بھی اس میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا کام میں بھی دیکھیں کہ ہم ادھر کی ایک کام چور جو ہے نا ایک ہے قوم جو پاکستان کی، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں، یعنی ہمیں نہیں پسند، ہم سست الوجود ہیں جو سچی جو بات ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پسند ہی نہیں ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں اب گوروں کو آپ دیکھتے ہو، ظاہر ہے یہ ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہت یہ کام کرتے ہیں اور دل لگا کے کرتے ہیں اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو بھی جو ہے نا ان کے لیول پہ پرفیکشنسٹ ہو کے تو ہے جو کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اتنی ہی تنخواہ لے رہے ہو تو پھر آپ کو اسی لیول کی جو ہے نا پرفیکشن دینی پڑتی ہے. اب کچھ فرق ہو سکتا ہے، کچھ شعبوں میں ہو سکتا ہے کہ بھئی مطلب تھوڑا سا کوئی ریلیکس کسی کی ہو کچھ، لیکن میں نے تو آج تک کوئی بندہ یہاں پہ ریلیکس نہیں دیکھا. ساروں کو بہت انتھک محنت کرنی پڑتی ہے اچھے ایک لائف سٹائل کو اپنانے کے لیے، اور اچھی جو ہے وہ مطلب اچھی لائف رکھنے کے لیے آپ محنت کرتے ہو، آپ کو جو ہے نا جان لگانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک، یعنی آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، آپ ایجوکیٹڈ پرسن کی طرح موو کرنا چاہتے ہو تو یہ تو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ مطلب یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہوں گی. ہاں لیکن اب جیسے کوئی عام بندہ ہے بالکل، مطلب اب جو ایسے ہی پہنچ جاتا ہے کسی طرح کہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات نا کچھ ملکوں میں، ساروں میں نہیں، جیسے یو کے میں اب جیسے بینیفٹ سسٹم ہے، تو چلیں جیسے اگر یا خدا نہ خاصا کوئی بیمار ہو جاتا ہے کچھ، یا کسی کو کوئی مسئلہ آ گیا کمانے والا، جیسے بھئی اب چلیں بیمار پڑ گیا، تو وہ یہ ہے کہ بھئی اس کے بچے سفر نہیں کرتے. وہ یہ ہوگا کہ بھئی جو کمانے والا بیمار پڑ گیا تو پھر اس کے گھر میں جو ہے نا وہ بینیفٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی تھوڑی منی وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ بھوکے نہیں مریں گے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ چلو آپ کا گھر جو ہے نا تھوڑا سا وہ رن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس گھر میں بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ویسے شاید اگر کوئی میاں بیوی ہیں تو ان کو اتنا کچھ مطلب بینیفٹس نہیں ملیں گے، لیکن اب بچے ہیں جیسے 2-3 ہیں تو کچھ منی جیسے آپ کو وہ دے دیں گے. اگر آپ کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے آپ جاب لیس ہیں، بیمار ہیں، کچھ ہے، تو یہ ان ملکوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی یو کے کی بات کریں تو یہ ہے کہ ادھر کا بینیفٹ جو سسٹم ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے. لیکن ادروائز یہ ہے کہ بھئی امریکہ میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کینیڈا میں بھی شاید ہو، مجھے نہیں پتا کس حد تک ہے، لیکن بہرحال امریکہ میں تو
میرا خیال ہے نہیں ہے بینیفٹ سسٹم. کچھ تھوڑا سا اور کچھ ہوں گے انسینٹیوز غریب لوگوں کے لیے جو بہت ہی پور ہیں، لیکن میرا خیال ہے ویسے کوئی ادھر نہیں ہے. اچھا جی، پھر ہوتا ہے کہ بھائی میڈیکل فری، جیسے اب آپ کو یو کے میں جائیں، کینیڈا میں جائیں. کینیڈا میں تو نہیں، ہر یو کے میں فری ہے میڈیکل، لیکن ادروائز جیسے کینیڈا میں آپ کو انشورنس لینی پڑے گی، اور امریکہ جو ہے ادھر بھی آپ کو انشورنس لینی پڑے گی. اور باقی جو کنٹریز ہیں ادھر یورپین کنٹریز ہیں، اس میں فرق ہے. کچھ میں پرائیویٹ ہے اور کچھ میں جو ہے وہ حکومت ہی آپ کو جو ہے نا کوئی ہاسپٹلس دے دیتی ہے. اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ میں یہ ہے کہ کچھ پرائیویٹ بھی ہے اور حکومت کا بھی ہے. تو وہ اسی طرح پاکستان والا ہی حساب ہے کہ پھر لوگ پرائیویٹ میں جانا پڑتے ہیں. لیکن یہ اب میرا خیال ہے جرمنی وغیرہ اس میں فرق ہے ہیلتھ سسٹم. تو وہ مجھے اب سب کا تو نہیں پتا، لیکن اب یو کے کی بات ہی میں کر سکتی ہوں. این ایچ ایس ہے ادھر، لیکن آج کل این ایچ ایس کا بہت برا حال ہے. آپ کو گھنٹوں جو ہے نا ایمرجنسی کوئی ہو جاتی ہے، آپ کو گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ حالات جو ہے نا، یہ تو یو کے تو حالات خراب ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے تو اب تو یہاں کوئی بھی نہ آئے، بلکہ ہم لوگ خود یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے حالات ہیں کہ ہم اب کس ملک میں جائیں اگر جانا پڑ گیا. ظاہر ہے اگر مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو کیسے آپ اسکولوں میں بھیجو گے؟ آپ خود سوچو نا کہ مطلب اگر مطلب آپ کی براؤن سکن کے پیچھے آپ کو پٹائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی آپ انسیف ہو جائیں گے اس کنٹری میں، پھر تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن اب جائیں کہاں؟ ہم پاکستان آپ دیکھتے ہو تو وہ ادھر الگ مسئلے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی، اور اوپر سے مطلب لا بھی نہیں ہے. اور اوپر سے اب آپ جو ہر وقت میڈیا میں جو فضولیات آپ دیکھتے رہتے ہو کہ وہ فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، اور میں یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کیا یہ ہوتا رہتا ہے. اور پھر جو اس کے نیچے جو ہماری نوجوان نسل ہے پاکستان کی، اس کے نیچے کومنٹس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑی شرم کی باتیں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہم کیا سکھا رہے ہیں اور ہم کیا وہ سیکھ رہے ہیں ادھر بچے. مطلب وہی والے لوگ جو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی جو ہے نا کوئی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کا خیر یہ فضول سا ایک وہ چل رہا ہے کلچر، جو کہ نہیں اچھا، بالکل بھی نہیں اچھا. تو یہ ہے کہ بھئی اب کیا کریں لوگ. اچھا جی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو درپیش آتی ہیں. تو یہ خیر گپ شپ تھی، لمبی ہو رہی ہے ویڈیو، اس کو میں تھوڑا سا ادھر ہی فنش کروں گی. تو مطلب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، ہر ایک پہلو کو آپ سوچ کے باہر نکلیں ملک سے، کیونکہ دیکھیں آپ کی زندگی اسی طرح ہی چلے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیسے ینگ لڑکے آتے ہیں، ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے ہی کچھ مہینے پہلے ایک ینگ ڈاکٹر آیا یہاں پہ پاکستان سے، اکیلا سنگل تھا پروبیبلی، اور وہ جو ہے سجدے میں گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جو ہے یہ بیچارے اس کی ڈیڈ باڈی بھجوائیں گے یا کس طرح سے، اب یہ کیا ہوگا. اچھا پھر اسی طرح ایک ینگ ڈاکٹر آیا اپنی فیملی کے ساتھ، اس کے گردے پھیلے ہو گئے. تو اب وہ بھی مطلب ڈاکٹرز وغیرہ چلیں، وہ تو ڈاکٹر کمیونٹی ان کا تھوڑا ہیلپ کرنا شروع ہو گئی. تو اب لیکن مطلب اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملکوں سے آپ باہر آتے ہو تو باقی زندگی ایسے ہی چلے گی. کبھی آپ بیمار ہوں گے ادھر، یا آپ کی فیملی جو بیک ہوم ہے اس میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو مطلب یہ آنا جانا یا تو کرنا پڑتا ہے. پھر پیرنٹس جو ہوتے ہیں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ پہلے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کبھی کوئی ایک اکیلا رہ جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیے تم واپس آؤ اب. تو یہ بھی بہت مشکل ہے. یعنی اگر کوئی اب مجھے کہے کہ یہاں سے آپ کہیں اور چلی جائیں، تو میں کہوں گی کہ اف، یہ بہت مشکل کام ہے، اب میں کہیں نہیں جا سکتی. تو مطلب مڈل ایج میں پہنچ کے تو آپ کے ویسے ہی کوئی اتنے موٹیویشنز آپ کی کہاں رہتی ہیں کہ اب آپ جو ہے نا نئے سرے سے کچھ نیا ایکسپیرینس کرنے کسی اور ملک میں جاؤ. تو وہ مشکل، مجھے تو مشکل لگتا ہے. لیکن جاتے ہیں لوگ، اب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اکثر دیکھیں ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ بچہ گیا ہے نا ملک سے باہر، تو بس اس کا جب اس کو پکڑ کے کان سے کھینچیں گے تو یہ واپس آ جائے گا. حالانکہ یہ نہیں اتنا آسان. میں جو یہ کہنا چاہتی ہوں نا کہ یہ خیال آپ لوگ جو ہے نا دل سے نکال دیں. جو بندہ باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اب وہ چھوڑ کے آئے گا اور آپ کے ساتھ جو ہے نا پھر اسی طرح سے رہنا شروع ہو جائے گا، یہ بہت مشکل ہے. یہ امپاسبل ہونے والا کام ہے. لیکن پھر بھی شاید کچھ لوگ کر جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کس لیول پہ وہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر اب ہم لوگ جسے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ ایک ہمارے دماغ ہی چینج ہو چکے ہیں، جو سچی بات ہے. ہماری سوچنے کا انداز چینج ہو چکا ہے. اب ہم پاکستان کے لوگ مطلب ہمیں جو یہاں کی جو عادت پڑ چکی ہے نا، ویسے وہ سارا دن کام کرنے کی عادت ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کام کرنے کی عادت پڑ گئی. اب ہمیں کہیں جا کے آپ ایک سونے کا پنجرا دے کے بٹھا دو گے نا کہ بھی بیٹھ جاؤ، یہ سونے کا پنجرا ہے تم، اور تمہیں روزانہ جو ہے نا تمہیں ادھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں، بس اس پنجرے میں رہنا، تو آپ نہیں رہ سکو گے. آپ مر جاؤ گے. میرا خیال ہے 2 دن بعد ہی آپ کہو گے کہ نہیں، وہ مجھے وہی زندگی جس کی مجھے عادت ہے نا، مجھے وہی پسند ہے، مجھے وہی اسی طرح ہی مجھے رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی آ جاتے ہیں ڈفرینسز. یہ آپ مطلب اب چونکہ آپ ظاہر ہے کہ آپ باہر نکل آتے ہو، 10 سال سے آپ ادھر رہ رہے ہو،
تو یہ بہت مشکل لگتا ہے پھر یہاں سے بچوں کو وائنڈ اپ کر کے لے کے جانا، اور کبھی تو بچے ہی جو ہے نا آپ کی جان کھا جاتے ہیں، وہ ہی نہیں پاکستان کو پسند کرتے یا پاکستان کے اسکولوں میں سیٹل نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چل سکتے یہاں پہ. تو یہ بڑے مشکل کے فیصلے ہوتے ہیں. جو بھی پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے وہ بالکل سب کچھ سوچ سمجھ کے نکلے، اور ادھر کا کلچر، اس کے لاز، سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں دیکھیں. اچھا ایک نا وہ جو بچے والے لوگ ہیں نا انہیں وہ ضرور مووی دیکھنی چاہیے. پچھلے دنوں ایک انڈیا کی مووی آئی تھی مسز چیٹرجی، مسز چیٹرجی کے نام سے آئی تھی، مسز چیٹرجی اینڈ ناروے کو سم تھنگ یہ مووی تھی. تو وہ پلیز وہ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ یہ جو اس میں جو انہوں نے اس بنگالی عورت کے جو حالات بتائے ہیں، تو وہ یہ اکثر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلے درپیش آ جاتے ہیں جب وہ ملکوں سے باہر ہوتے ہیں. ایک تو لینگویج بھی نہیں آ رہی ہوتی، اپنی بات سمجھانی بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ کو لا کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرو. تو وہ ضرور جو بچوں والے لوگ جو باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں پلیز وہ دیکھیں مووی. اور یہ ہے کہ بھئی دیکھیں ملک سے باہر جو ہماری زندگیاں ہیں وہ روز ہی آپ کی نا کوئی لرننگ ہوتی ہے، روز آپ کچھ سیکھتے ہو. ٹھیک ہے مطلب عادت ہو جاتی ہے آج کل کا، لیکن ایک چیز جو آپ مس کرتے ہو کہ آپ یہاں پہ ہر وقت آپ بزی رہتے ہیں، گھر کے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں، زیادہ تر خود ہی کرنے پڑتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو حالات جن کے اچھے ہیں تو وہ چلیں ایک میڈ آ گئی کسی ٹائم پہ، ظاہر وہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، ورنہ ادروائز ایک بندہ آج کل کام کرتا ہے تو مشکل سے وہ 3 بچے پالتا ہے، 2 یا 2 بچے پالتا ہے، اور گھر کے بل دیتا ہے، اور بس اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. جو اتنی مہنگائی ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ بھی آپ چلے جاؤ، تو 2 لوگ کام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے پھر وہ میڈ آ گئی گھر میں، وہ صفائی بھی کر دے گی، یعنی وہ بھی روز نہیں کرے گی، وہ ظاہر ہفتے میں ایک ہی دن کرے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا سا آپ افورڈ کر لو گے، وہ بھی جن کی اچھی جابس ہیں. ٹھیک ہے تو یہ چکر ہے. تو جناب یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھ کے آئیں کہ بھئی پھر آپ جو ہے پاکستان میں دیکھیں ہم بہت سی بےایمانیاں کرتے ہیں، ڈاکٹرز دیکھیں کتنے بے ایمان ہوتے ہیں، اور اکثر ہوتے ہیں. یعنی اب اس میں کیا، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی میل پریکٹسز ہوتی ہیں، کتنے زیادہ پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی کر دیتے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہوتا ہے، اور انہیں کوئی پکڑ بھی نہیں رہا ہوتا. تو اسی ماحول سے اٹھ کے جب آپ باہر کے ملکوں میں آتے ہو یہاں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ہے نا ہر انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اور آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اسی طرح اس انسان کی رسپیکٹ کریں گے کہ جیسے کہ اس کا حق ہے. یہ نہیں کہ بھئی اس کا میں گلا کاٹ کے تو میں اس سے آگے نکل جاؤں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ جو ہے نا وہ بہت سے آپ کو پاکستان میں رہنے کے فائدے بھی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنی ایک بات ہے کہ بھئی وہ اب کہاں رہنا چاہتا ہے، یا اس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کھلے ڈلے سے بندے ہیں تو آپ پاکستان میں رہیں، آپ کو نوکر رکھنے کا شوق ہے آپ پاکستان میں رہیں. ہاں اگر آپ کچھ مینٹل چیلنجز چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان کے رشتہ داروں سے تنگ ہیں، آپ کہتے ہو کہ بھی میں کوئی اور طرح کی لائف گزاروں، یا آپ پاکستان کی بجلی سے تنگ ہیں، تو پھر چھوڑ دیں آپ ملک سے باہر ہی، پھر ٹھیک ہے کہیں پہ بھی کچھ بھی کریں رہ لیں. تو یہ فرق ہے. تو ٹھیک ہے جی، اوکے جی، تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.